اب سب سے پہلے یہ سوچیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. غسل میت. میت کون ہے؟ میں بھی اور آپ بھی. پہلے اس تصور کو سمجھنا ہے، یعنی ریفریشمنٹ اس کو سیکھنا ہے ایک اپنی جگہ پر. لیکن سب سے پہلا تصور کیا ہے کہ یہ حال ہم سب کا اپنی باری میں ہونے جا رہا ہے. ایک انسان جو ساری زندگی کسی کو پلے نہیں باندھتا، کسی کی بات نہیں سنتا، وہ یوں بے بس پڑا ہوگا کہ لوگ اس کے کپڑے کاٹ رہے ہوں گے، لوگ اس کو ننگا کر رہے ہوں گے، لوگ اس کو پلٹ الٹ کر رہے ہوں گے. وہ کچھ نہیں کر سکتا، نہ بول سکتا ہے، نہ منع کر سکتا، نہ بات کر سکتا، نہ احتجاج کر سکتا. کوئی ٹھنڈا یخ پانی ڈال دے کچھ نہیں کر سکتا، ابلتا ہوا پانی ڈال دے کچھ نہیں کر سکتا، ہاتھ پیر بازو کو کھینچ کے الٹ پلٹ کرے بول نہیں سکتا، نرمی اور محبت سے کرے شکریہ نہیں ادا کر سکتا. سب سے پہلے یہ سین اپنے تصور میں لے آئیں. ابھی سب کچھ کرنے کے لیے حکم کیا ہیں اور طریقے کیا ہیں. سب سے افضل اور سب سے ضروری کام غسل میت کے لیے یہ ہے کہ میت کا سب سے قریبی رشتہ دار میت کو غسل دے. پہلا پوائنٹ آپ سارے معاشرے میں نظر کریں گے آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. سگی ماں مرنے کے بعد بیٹی کے لیے ڈرونی بن جاتی. سگی بیٹی جس کو ماں نے اپنے ہی پیٹ سے پیدا کیا ہوتا ہے آج اس کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتی. نرس پروفیشنل ہے، پیشہ ور ہے، وہ دن میں 50 مریضوں کی کروٹیں بدلتی ہیں، وہ سارے اس کے غیر ہوتے ہیں. اس نے اس کام کی تنخواہ لینی. اور ماں جب مریض کی کروٹ پلٹتی ہے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے، اور جب نرس پلٹتی ہے اس کا حال کیا ہوتا ہے. بالکل یہی حال مردے کا ہوتا ہے کہ جب ایک پروفیشنل عورت یا مرد مردے کو غسل دیں گے ان کا انداز کیا ہوگا، اور جب گھر کا کوئی اپنا قریبی رشتہ دار دے گا تو اس کا حال کیا ہوگا. کیا سلوک ہوگا، دونوں کا فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا. اسی لیے شریعت نے کہا کہ سب سے قریبی رشتہ دار میت کو غسل دے، عورت کو، مرد کو. البتہ بہت چھوٹے بچے ہوں تو چھوٹے بچوں کو مرد اور عورت دونوں میں سے جو میسر ہو وہ دے سکتا ہے. بڑی مجبوری ہو، مرد فوت ہو جائے، کوئی غسل دینے والا نہیں، عورت اس کو غسل دے سکتی ہے بہت مجبوری کے عالم میں. جبکہ مرد مجبوری کے عالم میں بھی عورت کو غسل نہیں دے سکتا. پہلے بندے کا انتخاب ہو گیا. اب سامان میں لوگ طرح طرح کی پابندیاں لگا دیتے ہیں. یہ مگ نیا نہیں ہے یوز نہیں کرنا، بالٹی نہیں ہے یوز نہیں کرنی، نیا صابن ہونا چاہیے، ہر چیز نئی ہونی چاہیے، ٹاول نیا ہونا چاہیے. اس کی کوئی پابندی شریعت نے نہیں لگائی. سب سے پہلے یہ بات نوٹ کریں. شریعت نے جو پابندی لگائی ہے وہ پاک چیزوں کی لگائی ہے. سامان پاک ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے، نئے کی قید نہیں ہے. اس کے بعد اب میت کو نہلایا تو اب کوئی برتن آپ گھر میں یوز نہیں کر سکتے. یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ لوگ کہتے ہیں، میں نے ابھی کہنا ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں آپ کو کہ ان میں سے کچھ بھی آپ اپنے گھر میں یوز نہیں کر سکتے. مطلب اب وہ مردہ تھا تو مردہ کے صابن، مردے کا مگ، مردے کا لوٹا، یعنی اب کچھ احساس نہیں ہو رہا بولتے ہوئے کسی کو. بیٹی ماں کے لیے کہہ رہی ہے یہ مردے کا ہے، یہ مردے کا ہے، باپ بیٹے کے لیے کہہ رہا ہے یہ مردے کا ہے، یہ مردے کا ہے، اور استعمال نہیں کرنا. یہ بالکل بے سروپا اور جہالت کی خود ساختہ بات ہے. پاک چیزیں پاک کرنے کے لیے آپ نے استعمال کی تو وہ ناپاک کیسے ہو گئی، ناجائز کیسے ہو گئی.
آپ اگر خود ایک لو طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، غریب ہیں، سفید پوش ہیں، آپ وہ ساری چیزیں گھر میں بلا کراہت استعمال کر سکتے ہیں۔ ہاں آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جگہ پہ ہم کسی اور غریب کو اس نیت سے دے دیں کہ ان کا ثواب ہمارے عزیز کو ملتا رہے، تو آپ دے دیں، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن پابندی لگا دینا کہ گھر میں استعمال کر ہی نہیں سکتے، صابن سے ہاتھ ہی نہیں دھو سکتے، یہ سب خرافات ہیں، ان کا کوئی وجود شریعت میں نہیں ہے۔ اور مرنے والے کے غسل سے پہلے ناخن تراشنے بیٹھ جانا، اس کے جو جسم کے اندرونی حصوں کے بال ریموو کرنے کا شریعت نے حکم دیا، وہ ریموو کرنے بیٹھ جانا، اور اس کے لیے 2 گھنٹے میت کو اذیت میں مبتلا کرنا، یہ انتہائی گناہ اور سب حرام ہے۔ غسل کر لینے کے بعد میت کے بالوں میں کنگھی کر کے ان کو سیدھا کر کے سمیٹنا، لپیٹنا، یہ بھی مکروہ ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس غسل کے لیے کیا چاہیے۔ غسل کے لیے سب سے پہلے چاہیے تختہ، اس کے بعد اگربتی یا اس جیسی کوئی اور خوشبو، جیسے یہ عرب ممالک سے لوگ لاتے ہیں، عود لاتے ہیں، لوبان لاتے ہیں، اگر آپ نے نام سنے ہوں تو یہ بھی ایسی خوشبو ہوتی ہے جیسے اگربتی ہوتی ہے۔ اگربتی جو ہے اس خوشبو کا نام اصل میں اگر اس کی یہ شکل بنائی جاتی ہے نا جو، تو اس کی وجہ سے اس کو اگربتی کہہ دیا جاتا ہے۔ اس خوشبو کا نام اگر ہے، اسی طرح ایک خوشبو کا نام عود ہے، ایک خوشبو کا نام لوبان ہے۔ ہمارے علاقوں میں زیادہ تر اگربتی استعمال ہوتی ہے۔ جو لوگ عرب سے آتے ہیں، ان ممالک سے آتے ہیں یا وہاں رہتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کتنے اہتمام سے مارکیٹس کے اندر اتنے بڑے وہ ہوتے ہیں خوشبودان، جن کے اندر لبان یا عود ڈال کے پوری مارکیٹ میں خوشبو کی جاتی ہے، اور دکانوں کے آگے اتنے بڑے سٹینڈ ہوتے ہیں جو رکھ کے ان کی خوشبوئیں کر دی جاتی ہیں۔ تو محفلوں کے اندر بھی یہی طریقہ کار ہوتا ہے، وہاں پہ یہ خوشبوئیں زیادہ استعمال ہوتی ہیں۔ تو بہرکیف ہمیں جو بھی میسر ہو وہ خوشبو، بیری کے پتے، صابن، مٹی کے ڈھیلے، مشک کافور یہ خوشبو ہوتی ہے، یہ ہمارے ہاں مارکیٹ سے وہ چھوٹی جیسے کینڈیز ہوتی ہیں، اس طرح بنی ہوتی ہیں، وہ ملتی ہے۔ کچھ روئی چاہیے، روئی کے ساتھ کوئی چھوٹی سی سٹکس، 1-2 یا تنکے یا خلال جو آپ کرتے ہیں۔ پانی کے لیے ٹب چاہیے، بالٹی چاہیے، مگ چاہیے۔ میت کے لیے چارپائی یا ڈولی چاہیے، اور تیار کیا ہوا کفن۔ اس کے علاوہ آپ کے ہاتھوں کے لیے دستانے یا شاپر، یا کفن کے کپڑے سے ہی سلے ہوئے چھوٹے تھیلے جو آپ ہاتھوں پہ چڑھا کے پیچھے سٹیپ ہوں اور ان کو لپیٹ لیں تاکہ وہ نکلے نہ۔ پہلے زمانے میں تو وہی تھیلیاں ہی بنائی جاتی تھی، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم وہ کام شاپر کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، اور بازار سے ہمیں پولیتھین کے گلوز بھی مل جاتے ہیں، آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ کینچی، 2 بڑی چادریں، جیسے بستر کی چادر ہو یا اور کوئی اوڑھنے والی بڑی چادر ہو، بہتر ہے کہ وہ وائٹ نہ ہو، کلرڈ ہو، پرنٹ ہو یا ویسے کلرڈ ہو۔ اس کی وجہ آگے بتا دیتی ہوں۔ ٹاول یا کوئی پاک کپڑا جس سے بعد میں میت کا بدن خشک کیا جا سکے، یہ ہے ہمارا سامان۔ نیچے کرے رہے ہیں
غسل کے لیے جو جگہ ہو وہ باپردہ ہو یا عارضی پردہ کر لیا جائے. سب سے پہلے کوشش یہ ہو کہ غسل کی جگہ شمالاً جنوباً لمبائی میں ہو. اگر مجبوری ہو تو شرقاً غرباً اس طریقے سے بھی تختے کو رکھا جا سکتا ہے، مشرق اور مغرب کی طرف. لیکن ایسی صورت میں مردے کے پیر مشرق کی طرف نہیں ہوں گے، مغرب کی طرف ہوں گے. غسل کراتے ہوئے اگر ایسے جگہ تنگ ہے اور یوں جگہ ہے تو پھر مردے کے پیر مغرب کی طرف ہوں گے. یہ مجبوری کی وجہ سے ہوں گے، کیونکہ غسل کراتے ہوئے زیادہ ٹائم مردے کا چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. جب آپ یوں لٹاتے ہیں تو آٹومیٹیکلی چہرہ آپ جیسے قبر میں رکھتے ہیں تو کر لیتے ہیں، لیکن جب آپ اس طرح لٹائیں گے تو مردے کا سر قبلے کی طرف ہوتا ہے تو وہ غلط ہوگا. آپ کو پھر الٹی طرح لٹانا ہوگا کہ اس کے پیر قبلے کی طرف ہوں. اور اس کی ایک صورت ہوتی ہے، یہ آپ کے لیے حیرانگی کی بات ہے کہ پیر قبلے کی طرف کیوں کرنے ہیں. جس وقت مریض اتنا شدید مریض ہو کہ وہ بالکل حرکت نہیں کر سکتا، اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا نماز کے لیے، اس وقت بھی اس کے لیے نماز کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے گھر والے اس مریض کو اس طرح لٹائیں کہ اس کے پیر قبلے کی طرف کر دیں، اور اب وہ لیٹے لیٹے اپنی آنکھوں کے اشارے کے ساتھ نماز ادا کرے. اب اس کی نماز ادا ہوئی تو اس کی چارپائی اٹھا کے دوبارہ اپنی جگہ پہ کر. یہ اس مریض کی نماز کا بھی طریقہ ہوتا ہے. اچھا جی، اب طریقہ، یہ ساری چیزیں سمجھ لی آپ نے. غسل کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بیری کے طاق تعداد میں پتے لیں گے. آپ طاق 11 لے لیں، 21 لے لیں، 41 لے لیں. یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے. اگر ویسے ہی آپ ٹہنی سے کچھ پتے توڑ کے ڈال دیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے. انہیں پہلے دھو لیں، دھو کے ایک بڑا دیگچہ پانی کا لیں، اس کو گرم کریں تو اس کے اندر گرم کرتے ہوئے وہ پتے بھی ڈال دیں. دوسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تھوڑے پانی میں پتے ڈال کے اچھی طرح بوائل کر لیں تو وہ بوائل کیا ہوا پانی دوسرے پانی میں ایڈ کر دیں، پھر بھی ٹھیک ہے. بہرحال یہ اپنے موقع کے مطابق آپ کر سکتے ہیں. یہ پانی آپ نے رکھا گرم ہونے کے لیے. اس دوران آپ وہ تختہ جو آپ نے رکھا ہوا ہے غسل کے لیے اس کو دھو لیں اور پھر اس کو کسی جگہ پہ یوں کھڑا کر لیں، یا اگر اسی طرح نیچے رہنے دیتے ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے، اس سے تھوڑی مشقت زیادہ ہو جاتی ہے. کھڑا کیا ہوا ہو تو وہ ایزیلی آپ اس کو جو آپ نے کام کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں. آپ اگر اگربتیاں ہیں اور وہی آپ کے پاس ہوں گی، آپ 8 10 11 یا پورا پیکٹ اگربتیاں ان سب کو آگ لگائیں، ان کا دھواں نکلنا شروع ہو جائے گا. وہ دھواں اس طرح پکڑ کے آپ ایسے کر کے، یہ تختہ ہے اس طرح 1 یہ 2 یہ 3 5 یا 7 بار اس تختے کو دھونی دے لیں خوشبو کی. اس کے بعد آپ نے جو کفن تیار کیا ہوا ہے، کفن کا کپڑا لیں، کسی جگہ پہ اس طرح تقریباً کھول کے رکھ کے اس کی تہہ ڈھیلی کر کے یا اپنے ہاتھ پہ پکڑ کے اس کو بھی 3 5 یا 7 بار اسی خوشبو کی دھونی دے لیں. یہ تیار ہو گیا. اب وہ تختہ تو غسل کی جگہ پہ بچھا لیں جہاں آپ نے غسل دینا ہے، اور اس کے قریب جس پہ آپ نے جنازہ اٹھانا ہے، ڈولی یا چارپائی اپنے رواج کے مطابق جو چیز ہے، اس کو تختے کے رائٹ سائڈ پہ پہلے سے بچھا لیں، قریب لا کے رکھ لیں. اور اگر بالکل قریب جگہ نہ بھی ہو تو اس کے اندر کفن بچھا کے تھوڑا فاصلے پہ رکھ لیں.
جب غسل دے لیں تو اسے اٹھا کے قریب لیں اور رائٹ سائڈ پہ آپ اس کو قریب رکھیں گے. میت کو چارپائی سے اتار کے تختے پہ ڈالنا ہے اور جو کفن ہے کفن کو اس ڈولی پر اور چارپائی پر آپ نے پہلے سے بچھانا ہے. لفافہ میت سے میں نے کہا تھا تقریباً میٹر سوا میٹر لمبا اور چوڑائی اس کی اتنی ہوگی کہ یوں لپیٹیں تو پوری میت کا جسم اس کے اندر آ جائے، چھوٹا نہ ہو. یہ 2 طرح کا لٹھا بازار سے ملتا ہے، ایک گز عرض والا، ایک 2.25 گز عرض والا. اگر آپ گز عرض والا لیں گے تو بیچ میں آپ کو سلائی لگانی پڑے گی، اور اگر آپ 2.25 گز والا لیں گے تو سلائی نہیں لگانی پڑے گی. اور کوشش کریں کہ 2.25 گز والا ہی لیں. پھر لمبائی میں وہ کاٹیں، پہلے لفافہ، اس کے بعد چادر یا تہبند، وہ کتنی ہوگی؟ میت کے قد کے برابر، یہ تہبند ہے. تیسری چیز الفی یعنی قمیض یا کفنی، یہ تینوں ایک ہی چیز کے نام ہیں. یہ آدھی پنڈلی کے نیچے تک جو سنت لمبائی ہے قمیض کی، آپ اتنی کیا کریں گے؟ 2.25 گز اگر عرض ہوگا نا تو وہ بہت بڑا ہوگا، آپ اس کو ہاف میں سے لیں گے. لیکن ہاف میں اس طرح لیں گے کہ جیسے یہ ہے نا، اب یہ کپڑا ہے، آپ اگر اس کو ہاف کریں گے یوں تو یہاں سے کاٹ کے پھر آپ نے یہ اتنا لمبا لینا ہوگا کہ یہاں سے جب فولڈ کریں تو میت کی قمیض کی لمبائی بن جائے. آپ کو اتنا لمبائی میں لینا پڑے گا. مثلاً آپ نے اگر 45 انچ قمیض بنانی ہے نا میت کی کفنی، تو 90 انچ تک آپ لمبا سیدھا بیچ میں سے کاٹیں اور پھر اس کو آدھے کو فولڈ کر لیں. وہ جو سائڈ سے آدھا نکلے گا 90 انچ، وہ پھر کسی اور کام میں آ جائے گا. ایک تو یہ طریقہ ہوگا. اگر کپڑا کسی وجہ سے کم ہو جائے تو پھر 45 انچ کو یوں جب آپ ڈبل کریں تو اوپر شولڈر پہ تھوڑی سی سلائی لگا لیں. پھر اس کا یہ طریقہ ہوگا. یہ آپ کی کفنی تیار ہوگی. یہاں سے آپ نے گلا تھوڑا سا ڈیپ پیچھے سے کر کے یہاں سے ذرا لمبائی میں آپ نے لینا ہے اور نیچے سے برابر آگے پیچھے سے ڈیپ کر کے تو عورت کا یہاں سے کٹ کرنا ہے نیچے سے، وہ کرتے کی طرح، اور مرد کا اس طرف سے آپ نے کٹ لگانا ہے، اس طرح سیدھا نہیں لگانا. یہ طریقہ ہوگا کفن کاٹنے کا. 3 کپڑے. چوتھا مرد یا عورت کا ہم نے کاٹنا ہے نا. عورت کا آگے کیا ہے؟ سینہ بند. وہ جو آپ نے لمبائی میں کپڑا لمبا چھوڑا ہوا ہے نا، وہاں سے آپ سینہ بند لے لیں. اتنا ہی چوڑا کپڑا آدھا یہاں سے رکھ کے اندازاً یہ رانوں تک. یہ زیادہ سے زیادہ بھی اگر لمبا ہو بڑے لمبے بندے کا تو 35 سے تقریباً 35 انچ لمبا کافی ہو جاتا ہے. اس کے مطابق لمبے قد کی عورت بھی ہو، نارمل بھی ہو، تو آپ 35 انچ اس کو رکھ لیں. اس کے بعد رہ گئی اوڑھنی. اوڑھنی کا میں نے کہا تھا کل 1.5 گز. 1.5 گز، 1 گز بھی ہو جائے، سوا گز بھی ہو جائے تو ہو جاتا ہے، لیکن 1.5 گز رکھنا اچھا ہے. وہ بھی کیا ہوگا؟ وہ ایسے لمبائی میں 1.5 گز ہوگی. اور وہ جو کپڑا آپ کے پاس 90 انچ تھا وہاں سے ہی آپ اوڑھنی بھی لے سکتے ہیں. عرض اس کا مناسب سا اتنا چوڑا بھی ہو جائے تو یہ کافی ہوتا ہے. اس کے اڑانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو وہی طریقہ جیسے ہم اوڑھتے ہیں، مطلب آپ نے یہ 1.5 گز اوڑھنی لی اور یہاں پہ رکھ کے ایسے کر کے لپیٹ دی اسکارف کی طرح، ہو گیا. دوسرا اوڑھنی دینے کا طریقہ یہ ہے جس طرح ہم حجاب لیتے ہیں نا، پیچھے سے آگے چہرے پہ ڈالتے ہیں، اس طرح اس کا آدھا حصہ نیچے ڈولی پہ رکھیں گے اور باقی پیچھے لٹکا دیں گے. جب آخر پہ میت کو روانہ کرنے لگیں گے وہ پیچھے والا پلو اٹھا کے اس کے چہرے پہ دے کے اس کو بند کر دیں گے. یہ 2 طریقے اس کے اڑانے کے ہوں. اب یہ ہمارا کفن تیار ہو گیا. اس میں آپ نے 3 سٹیپ بنانے ہیں. سٹیپ ہوں گے ایک پیروں کی طرف کفن باندھنے کے لیے، ایک سر کی طرف، اور ایک یہاں کمر بند. کمر میں میت کے درمیان سے کفن کے اوپر سے باندھنا ہوتا. اوپر سے باندھنے کے لیے آپ ڈولی کے اوپر چادر بستر وغیرہ جو بچھانا بچھا کے اس کے اوپر سب سے پہلے ایک کمر کے درمیان وہ سٹیپ رکھیں. درمیان والا سٹیپ لمبا ہونا چاہیے کہ بندے کے پورے جسم کو وہ اچھی طرح باندھے اور کم از کم
اتنا چوڑا کپڑا کاٹا ہوا ہونا چاہیے وہی کفن کے ساتھ سے، تاکہ زور سے اگر باندھا جائے یا اٹھایا جائے تو وہ پھٹے نہ۔ پھر ایک سپیر جو ہوگا سرانے کی طرف رکھ دیں، اس کو بچھانے کی ضرورت نہیں، پیروں والا بھی رکھ دیں، اس کو بچھانے کی ضرورت نہیں۔ اب کیا کریں، اس کے اوپر جو لفافہ ہے سب سے اینڈ پہ جو آنا ہے اس کو سب سے پہلے بچھائیں، اور ایک اندازہ رکھ کے برابر ڈولی کے اس طرف بھی اتنا بچائیں جتنا سر کی طرف بچائیں، اس کو پورا بچھا دیں، سنٹر اس کا چارپائی کے درمیان میں رکھیں، اور باقی ڈولی کے اس طرف کر کے وہ نیچے لٹکا دیں یا ویسے لپیٹ دیں۔ اس کے اوپر اب دونوں طرف سے برابر جگہ اوپر اور نیچے سے چھوڑ کر آپ اس طرح تہبند کا کپڑا بچھائیں کہ جب میت اس پہ رکھیں تو میت کے یہاں سے لے کے پیروں تک وہ چادر آئے، اس طرح اس کو سیٹ کر کے رکھنا ہے تاکہ لپیٹنے میں پرابلم نہ ہو۔ تہبند۔ اب اس کے بعد کیا ہے، اس کے بعد ہے آگے قمیص۔ قمیص کا یہ ہے نا، جیسے یعنی یہاں سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ حصہ ہے، آپ نے اس کو یوں اٹھانا ہے، قمیص کو یہ حصہ ہوگا آگے والا، اس کو آپ یوں کریں گے اور یہ پیچھے ڈولی کے سر کی طرف یوں فولڈ کر کے رکھ دیں، یہ ہوگا نیچے والا، اس نیچے والے کو ڈولی کے اوپر بچھا دیں۔ جب آپ میت کو یہاں لائیں گے تو میت یہاں رکھیں گے اور یہ حصہ پیچھے ہوگا، تو پھر اس کو آرام سے آپ یوں اس کے گلے کے اندر سے ڈالیں گے تو یہ ایزیلی پہنایا جائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ ہاں جی۔ اور اسی طرح اس کے کفنی سے پہلے یا کفنی کے بعد پیچھے والا ایک پلہ جو ہے اوڑھنی کا، وہ بھی ایسے ہی آدھا نیچے بچھا کے آدھا پیچھے ڈال دیا جائے گا، اور جب میت کو کور کرنا ہوگا پیچھے والا اٹھا کے اس کے منہ پہ ڈال دیا جائے گا۔ ترتیب کا پتہ چل گیا؟ سینہ بند جو ہوتا ہے وہ چونکہ صرف فرنٹ پہ ڈالنا ہوتا ہے، اس کو ویسے سیو کر دیں، سرانے کی طرف رکھ دیں، اور جب آپ قمیص پہنا لیں اور اس کے اوپر دوبارہ سے ایکسٹرا سینے کے اوپر رکھ کے اوپر پھر وہ لفافہ بند کریں۔ بند کرنے کے بعد جو کمر والا بند ہے یعنی سٹریپ ہے اس کو باندھ دیں۔ سر والا بھی باندھنا چاہیں تو سر کے اوپر یوں کٹھا کر کے کفن، تو آپ اس کو باندھیں اور آگے سے چہرے سے کپڑا ہٹا دیں جب تک لوگ چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ پیروں کو بھی اسی وقت باندھ دیں اور وہاں سے کور کر دیں۔ اٹھاتے ہوئے صرف آپ چہرے کے اوپر کفن برابر کریں گے اور نیچے سے اوڑھنی کا پلہ برابر کریں گے اور اس کو بند کر کے بھیج دیں گے۔ یہ طریقہ ہوگا کفن پہنانے کا۔ یہ میں نے جو بعد میں بتانا تھا وہ بھی پہلے آپ کو سکھا دیا۔ ادھر میت کو اتارا تختے پر، تو اس کا لباس اتارنا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ میت کا لباس اتار سکیں کیونکہ موومنٹ نہیں ہوتی، آپ ایزیلی جسم کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ بعض بچے کی میت ہو یا بہت نیک بندہ ہو تو اس کا جسم ایسے ہی نرم ہوتا ہے جیسے انسان زندہ کا ہو، تو آپ تھوڑی سی کوشش کر کے اتار بھی سکتے ہیں اگر کپڑا کھلا ہو، لیکن اگر تنگ ہوگا تو وہ نہیں اترے گا۔ اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کپڑا ضائع نہ ہو۔ لباس میت کا اتار کے کسی غریب کو دے دیں گے، گھر میں بے شک کوئی پہن لے گا، اور صدقے کی نیت سے دے دیں گے تو وہ میت کو پیچھے ثواب پہنچتا رہے گا۔ لہٰذا کینچی سے کوشش کریں کہ ایک سائیڈ پوری کاٹ لیں۔ اب تھوڑی بہت سلائی لگے گی نا تو اس سے زیادہ نقصان نہیں ہوگا، پوری کاٹ لیں یا یوں کھینچ کے پھاڑ لیں، اور بازو سمیت یہاں سے لے کے یہاں تک جب ایک چیز پھٹ جائے گی نا سائیڈ، پھر آپ کیا کریں گے، اس کو میت کے نیچے سے نکال دیں گے، آپ کے لیے مشکل نہیں رہے گی، گلا نکالیں گے اور پھر سائیڈ پوری ایک طرف سے سرکا کے نکل جائے گی، لباس بھی بچ جائے گا، میت کو تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ تو اگر یہ صورت ممکن نہ ہو تو پھر جیسے موقع کے مطابق ہو ویسے کوشش کریں کہ زیادہ آسانی سے جیسے لباس اتار سکیں آپ میت کے جسم سے الگ کریں۔ الگ کرتے ہوئے میت کے اوپر ایک چادر کا سایہ رکھیں تاکہ جب جسم سے لباس اترے تو بے پردگی نہ ہو، اور جسم جب خالی ہو جائے یعنی آپ یہ کریں کہ پہلے قمیص اتاریں،
پھر شلوار اتاریں، اور جب یہ اتار رہے ہوں قمیض اتارنے کے بعد جب شلوار اتارنی ہے تو اوپر ایک چادر، میں نے 2 چادریں آپ سے کہا تھا اسپیئر رکھنی ہے، وہ 2 چادریں ہوں گی، ایک غسل کے دوران جب وہ گیلی ہو جائے گی، اور دوسری جب میت کو اٹھانے لگیں گے کفن تک پہنچانے کے لیے تو خشک چادر دوبارہ اس کے اوپر ڈالی جائے گی تاکہ پردہ قائم رہے۔ اب آپ نے چادر یہاں سے لے کے، یہ سینے سے لے کے تو پنڈلیوں کے نیچے تک میت کے اوپر ڈالنی ہے، پیروں تک بھی چلی جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن اس سے زیادہ اوپر رانوں تک نہیں ہونی چاہیے، سطح ڈھکا ہوا ہو۔ یہ ڈھانپنے کے بعد غسل دینے والے بندے جو ہیں وہ اپنے اپنے کام کو تقسیم کر لیں، ایک برتن میں پانی مکس کرتے جائیں، ایک برتن میں زیادہ پانی گرم رکھیں، ایک میں ٹھنڈا رکھیں، ایک چھوٹے برتن میں مشک کافور تھوڑے پانی میں ڈال کر اس کو بھگو دیں اور یہ الگ رکھ لیں۔ جو پانی پتوں والا تھا، بیری کے پتوں والا، اس میں کوئی چھلنی یا چنگیر وغیرہ لیں اور اس طرح کر کے وہ پتے اٹھا لیں اب، تاکہ پانی صاف ہو جائے، اور اب پانی ضرورت کے مطابق مکس کرتے رہیں اور پھر اس سے غسل دیتے رہیں۔ غسل دینے والی عورت کو چاہیے کہ پہلے اپنے ہاتھ دھو کے گیلے کر لے، خشک ہاتھ پانی میں مت ڈالے۔ اور سب سے پہلے کیا کرنا ہے، جو آپ نے مٹی کے ڈھیلے رکھے تھے ان میں سے تاک 3 یا 5 ضرورت کے مطابق مٹی کے ڈھیلے ہاتھ میں لیں، ہاتھ پہ شاپر گلوز یا تھیلی چڑھائیں الٹے ہاتھ پہ، اور چادر کے اندر سے ہاتھ ڈال کر میت کا استنجا کروائیں، اس کے جسم کو مٹی کے ڈھیلوں سے صاف کریں، اور پھر دوسرا بندہ لوٹے سے پانی ڈالے اور آپ تھیلی سمیت جو آپ کا ہاتھ ہے اس کے ساتھ میت کا استنجا کروائیں، جگہ کو دھوئیں، اور دھونے کے بعد پھر آپ اپنے ہاتھ سے وہ تھیلی اتار دیں، اب دوسری صاف تھیلی یا صاف گلوز لے لیں، اور اس کو چڑھانے کے بعد اب آپ کیا کریں گے، اب آپ وضو کے لیے میت کے ہاتھ دھلائیں یا نہ دھلائیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ میت نے اپنے ہاتھوں سے تو غسل نہیں کرنا، وہ تو آپ کے ہاتھوں نے غسل دلانا، اس لیے ہاتھ دھلانا ضروری نہیں ہے، دھو لیں تو ٹھیک ہے، نہ دھوئیں تو کوئی ضروری نہیں۔ اب کیا کریں گے کہ آپ وہ اسٹک کے اوپر کاٹن لگائیں، کاٹن کو ڈپ کریں پانی میں، اور ہونٹ کھول کر ہونٹوں کے اندر کی طرف جہاں تک اسٹک جا سکتی ہے دانتوں کے اوپر اس کو 3 مرتبہ باری باری ڈپ کر کے وہ صاف کریں۔ اب بے بسی بھی ساتھ ساتھ بندے کی تصور میں لاتے جائیں کہ اب یہ وہ بندہ ہے جو کبھی کسی کو منہ نہیں لگاتا تھا، کسی سے بات نہیں کرتا تھا، کسی کو اپنے برابر نہیں سمجھتا تھا، آج کہاں پڑا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور یہ ہم سب کے ساتھ ہونا ہے۔ 3 بار ہونٹوں کے اندر دانتوں کے اوپر وہ لگا کے صاف کیا جائے گا، ہر بار کاٹن چینج کر لیں، بے شک آپ ہاتھ سے بھی کر لیں اگر تو ہونٹوں کو اور دانتوں کو صاف کرنا تو ہاتھوں سے بھی مشکل نہیں ہے، تھوڑا سا روئی پکڑ کے، البتہ ناک کے لیے ضرور تنکا یا اسٹک لیں، اس کے اوپر اسی طرح سے کاٹن لگائیں، کاٹن لگا کے پہلے دونوں طرف نرمی سے باری باری دائیں طرف بائیں طرف وہ اسٹک داخل کر کے کاٹن والی ناک کو اندر سے صاف کر لیں، جب یقین ہو جائے کہ اندر کوئی ریشہ کوئی بلغم وغیرہ نہیں ہے تو پھر آپ اس کو بھی پانی کے اندر ڈپ کر کے 3 بار پانی چڑھاتے ہیں نا تو 3 بار وہ کاٹن لے کے دونوں طرف نتنوں میں پھیر کے وہ صاف کریں۔ یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد آپ نے میت کا چہرہ دھلانا، چہرہ دھلانے کے لیے کیا ہوگا کہ ایک بندہ سر کی طرف بیٹھے اور سر کو پکڑ کر تھوڑا سا اونچا کرے اور چہرے کے اوپر پانی ڈال کے آپ اس چہرے کو دھو لیں، کانوں کے اندر روئی دے دینی چاہیے تاکہ دھوتے ہوئے پانی کانوں کے اندر نہ جائے، ایک دفعہ کانوں کو صاف کر کے بعد میں دونوں طرف روئی دے لیں تاکہ غسل کے دوران پرابلم پیش نہ آئے۔ آپ نے چہرہ دھلا لیا، پھر آپ چہرہ واپس نیچے رکھیں، چہرے کو تختے پہ ٹھہرانے کے لیے مطلب آپ جب ایسے رکھتے ہیں نا تو چونکہ میت کی اپنی تو کوئی کوشش نہیں ہوتی اس لیے وہ سیدھا رہ نہیں سکتا ایک جگہ پہ چہرہ، تو وہاں پہ تھوڑی سی جو ڈپ پلیٹ ہوتی ہے نا جیسے سالن والی بڑی پلیٹ ہوتی ہے جس کے درمیان میں تھوڑی سی ایسی جگہ بنی ہوئی ہو کہ نہ وہ گردن کو زیادہ تکلیف دے، بہت گہری بھی نہ ہو اور بالکل اسٹریٹ بھی نہ ہو کہ اس کا فائدہ نہ ہو، وہ پلیٹ سر کے نیچے رکھ لینی چاہیے، اور اس کے اندر پھر جب مردے کا سر رکھیں گے تو آپ کو بار بار دقت نہیں ہوگی۔
آپ دوبارہ سے سر اس کے اندر رکھیں. اب آپ نے یہ وضو کروا لیا. پیروں کے لیے بھی وہی حکم ہوگا کہ آپ بعد میں پیر دھوئیں یا نہ دھوئیں, وہ آخر پہ بھی دھل جائیں گے, لیکن یہ جو ضروری کام کرنے والا تھا یہ ہو گیا. اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, یعنی وضو کروانے کے بعد اب ہمارا اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ اس کے بعد دائیں ہاتھ کو کونی سمیت, یعنی یہ بازو جو ہے اس کو دھوئیں, پھر بائیں کو دھوئیں, پھر سر کے اوپر ہاتھ تر کر کے ویسے پھیر دیں یا سر کو دھو لیں. نام بھی پھیریں گے تو کوئی حرج نہیں. یہ جن چیزوں کا میں بتا رہی ہوں ان کو واجب سمجھ کے نہیں کرنا. جہاں کہہ رہی ہوں کہ اگر نہ کریں تو کوئی حرج نہیں, تو وہ کر لیں گے تو ٹھیک ہے, نہ کریں تو کوئی ضروری نہیں. ضروری وہی تھا یعنی منہ کے اندر کو صاف کرنا اور ناک کے اندر کو صاف کرنا اور چہرہ دھلانا. اب اس کے بعد میت کا جو سطر ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے ایک یا دو بندے چادر کو اس کی پوزیشن کے مطابق آگے پیچھے کرتے رہیں. چادر کو پیچھے کریں تاکہ جب میت کو کروٹ دی جائے تو بیک سے سطر نہ کھلے, اور اس طرح سے کروٹ دیں کہ سیدھی یہ کروٹ اوپر کی طرف آ جائے اور الٹی نیچے چلی جائے. اب یہ جو سیدھی کروٹ ہے اس پہ آپ 3 بار پانی بہائیں. اچھی طرح پانی بہانے کے ساتھ آپ صابن وغیرہ جو چیز یوز کر رہے ہیں وہی چادر کے اندر ہاتھ کر کے اچھی طرح لگا کے اس کو مل بھی لیں اور پانی بہا دیں, پھر کروٹ بدلیں اور اب یہ الٹی کروٹ اوپر آ جائے گی. اس کو آپ اسی طریقے سے دھوئیں, 3 بار پانی بہائیں, پھر میت کو آرام سے سیدھا اسٹریٹ لٹا دیں, یعنی اس کی کمر نیچے اور پیٹ اوپر سامنے سیدھا ہو جائے. اب اس دوران آپ نے جو سر دھونا ہے, چاہے تو سر بھی 3 دفعہ پانی ڈالنے سے پہلے اسی طرح تھوڑا اٹھا کے دھلا لیں, پیچھے کی طرف پانی ڈالیں, اور وہ جو آپ نے صابن وغیرہ شیمپو کچھ لگانا ہے ان بالوں کو دھو لیں, اور دھونے کے بعد بال لپیٹ کے دوبارہ میت کا سر ادھر پلیٹ کو صاف کر کے اسی میں رکھ دیں. اب سامنے کی طرف پانی ڈالیں اور پھر مل کے سامنے والا حصہ دھو لیں. پھر ایک بندہ یا 2 بندے میت کے وزن کے مطابق پیچھے کی طرف جائیں. اب اس کو تھوڑا سا آہستہ 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 اوپر کریں, اتنا کہ پیچھے ہاتھ لگا کے صابن لگایا جا سکے. پیچھے کی طرف آپ کمر میں سارا صابن لگا دیں اور آپ پورے جسم پر پانی بہا دیں, آگے بھی پیچھے بھی. اور اس کے بعد میت کو اس طرح بالکل سیدھا نہیں, ایسے سیدھا کہ آپ آرام سے یوں پیٹ کے اوپر ہاتھ پھیر سکیں, اتنا سا سیدھا, یعنی تھوڑا سا اٹھا ہوا اور نیم دراز جس کو کہتے ہیں نیم دراز, ایسے غسل دینے کے بعد پیٹ کے اوپر یوں آہستہ آہستہ نیچے کی طرف ہاتھ پھیرا جائے. ایسے جیسے پیٹ میں درد ہوتا ہے آپ کو, تو ایسے آپ ملتے ہیں نا اوپر سے پیٹ, اس طرح ہلکا سا دبا کر نیچے کی طرف ملا جائے. اگر غسل کے دوران میت کے پیٹ میں پانی چلا گیا تو وہ نکل جائے, اگر کوئی علائش یا کوئی غلاظت وغیرہ پیٹ میں رہ گئی وہ نکل جائے. اگر تو دبانے سے کوئی چیز باہر آئے, کوئی بھی ناپاکی, تو اب یہاں پہ کچھ لوگ پھر غلطی کا شکار ہوتے ہیں کہ اب نئے سرے سے غسل دیں, تو نئے سرے سے غسل نہیں دیا جائے گا. جتنا غسل ہو گیا وہ ہو گیا, ابھی آپ کا پورے جسم پہ پانی ڈالنا باقی ہے, تو آپ اس جگہ کو دھوئیں گے دوبارہ سے, میت کا جسم جہاں سے ناپاکی نکلی, اور پھر وہ جگہ اگر ایسی ہے تو اس کو ذرا سی اس کی ٹانگ سائڈ پہ کر کے تو وہ جگہ دھو دیں, بس اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں کرنا. اور اب ایسا کریں کہ ایک پانی کا کچھ حصہ چھوٹے کسی برتن یا ٹب میں لے کے, وہ جس پانی میں آپ نے مشک کافور ڈال کے رکھی تھی وہ ٹکیاں, ان کو آپ مکس کریں پانی میں ملا کے, وہ پانی کے اندر شامل کر کے اتنا پانی بنا لیں جو آپ سر سمیت پورے جسم پر ڈال سکیں. اب وہ سارا پانی ہلکا ہلکا سے ایک ہاتھ سے ملتے ہوئے سر پہ اور پوری باڈی پہ وہ پانی ڈالیں مشک کافور والا. ایک تو اس سے جسم میں خوشبو آتی ہے, دوسرے یہ ہوتا ہے کہ جب مشک کافور والا پانی بدن کے اوپر ڈالا جاتا ہے تو اس سے کیڑے مکوڑے میت کے بدن کے قریب جلدی نہیں آتے. آپ دیکھیے ہر چیز میں اللہ نے کون کون سی حکمت ہمیں بتائی ہے.
اب یہ سارا کرنے کے بعد آپ نیچے سے جگہ تھوڑی ڈرائی کر لیں، میت کو دوبارہ لٹائیں اور آہستہ آہستہ وہ صاف کپڑا یا ٹاول اسی طرح رکھ کر میت کے جسم کو خشک کریں۔ خشک کرنے کے بعد جو آپ کے پاس ایک خشک اسپیئر چادر پڑی ہے وہ میت کے جسم کے اوپر پہلے والی گیلی نکال کے وہ ڈالیں، اور پھر اٹھانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ میت کو آپ اس طرح نہیں اٹھا سکتے کہ ایک سر کی طرف اٹھاؤ اور ایک ٹانگوں کی طرف، ایک تو وزن ہوتا ہے، دوسرے یہ ہوتا ہے کہ ان بیلنس ہونے سے جسم کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس کا ایزی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تجربہ کار جو لوگ ایک دو ساتھ ہوتے ہیں ان خواتین کو ساتھ لیں، وہاں پھر کمر کے نیچے سے ایک چادر وغیرہ پٹکے کی طرح یوں ڈالی جاتی ہے اور یہاں اوپر سے پکڑ کر کمر کو اس سے بیلنس کر کے اٹھایا جاتا ہے۔ ایک بندہ سر کی طرف ہوتا ہے جو برابر کو سر کندھوں تک ہاتھ ڈال کے پیچھے سے اٹھاتا ہے، اور ایک بندہ پیروں کی طرف جو پیروں سے آگے تک ٹانگوں کو پکڑ کر بیلنس رکھتا ہے، اور اس طرح سے برابر میں بیلنس کے ساتھ اٹھا کے منتقل کیا جاتا ہے ڈولی پر۔ اور وہاں رکھتے ہوئے بھی احتیاط سے رکھنا ہوتا ہے، ایک دم سے اٹھا کے نہیں پھینکنا کہ آپ نے جو کفن بچھایا ہوا ہے اس کے مطابق کہ ایک دفعہ جب آپ نے تنگ جگہ پہ مردے کو لٹا لینا ہے تو پھر مشکل ہو جائے گی، نیچے کفن اکٹھا بھی نہ ہو اور اس کو آگے پیچھے گھسیٹنا بھی نہ پڑے، سر کی جگہ پہ سر آئے، پیروں کی طرح پہ پیریں آئیں، پیر آئیں اور ٹانگ یہ جو کمر ہے کمر کی جگہ پہ کمر آئے، وہاں پہ رکھیں۔ اور اب آپ جو کپڑے بچھائے ہوئے ہیں ان کو اسی طریقے سے بائیں طرف سے پہلے دائیں طرف سے بعد میں لپیٹتے جائیں، سیدھے کرتے جائیں، جب مکمل ہو جائے تو بیچ والا باندھیں اور اب خوشبو لگائیں، کفن کے اوپر خوشبو چھڑکیں، بدن پہ چھڑکیں، آپ کے پاس کوئی عطر ہے، خوشبو ہے، عرق گلاب ہے، خاک شفا ہے، اس کو چہرے کے اوپر، کفن کے اوپر، سینے کے اوپر، یہ ساری چیزیں تیار کرنے کے بعد پھر آپ اس کا چہرہ ڈھانپیں اور باہر لوگوں کے اندر لے کر آئیں۔